السلام علیکم، یہ ہے پاک الرٹس. میں ہوں شیخ عبدالرزاق اور میں ہوں الوینا شیخ. چلتے ہیں پاک ہیڈ لائنز کی جانب. سندھ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کی ریمانڈ کی چاروں درخواستیں منظور کر لیں. سماعت کے دوران ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے فیصلے کے اپیل پر سماعت میں جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سویلینس کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک کے تحت پاکستان میں $40 ارب کی سرمایہ کاری خوش آئند ہے اور $20 ارب سے صحت، تعلیم، ترقی، نوجوان سماجی شعبوں کے منصوبوں سے ترقی کا نیا باب کھلے گا. گزشتہ روز نیشنل بینک اسٹیڈیم میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی، جس کے لیے بھارت کے علاوہ تمام ٹیمیں پاکستان پہنچ گئیں. بھارتی میڈیا اور سپورٹس ایکسپرٹ نے بھارت کا پرچم نہ لگانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو تنقید کا نشانہ بنایا. میٹا نے دنیا کے طویل ترین سمندر انٹرنیٹ کیبل بچھانے کے منصوبے کا اعلان کیا، جس کا مقصد امریکہ، بھارت، جنوبی افریقہ، برازیل اور دیگر خطوں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی ہے تو اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے بھی اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان غلط جگہ خط بھیج رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنا ایڈوائزر بدلیں. اگر وہ گورنر ہاؤس میں لگی امید کی گھنٹی بجائیں تو وعدہ ہے جواب دوں گا. غزہ میں ہونے والی جنگ بندی معاہدوں کے پیش نظر حماس نے فیصلہ کیا کہ وہ جمعرات کے روز 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کرے گا. اس کے علاوہ ہفتے کے روز 3 یرغمالیوں کو بھی رہا کیا جائے گا. ڈائریکٹر FIA کے مطابق کراچی میں طارق روڈ پر جویلر شاپ سے $35,000 اور $60 لاکھ برآمد کیے گئے، جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کیا جس پر حوالہ ہنڈی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. اور بھارتی کرکٹ ٹیم نے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے اپنی جرسی کی رونمائی کی، جس پر میزبان ملک پاکستان کا نام درج دیکھ کر بھارتی سیکھ پاکستان کے نام پر تنازع کھڑا کرنے والوں کے ارمانوں پر پھر گیا پانی. بھارتی کھلاڑی پاکستان کا نام اپنے سینے پر سجانے پر مجبور. یہ تھی پاک ہیڈ لائنز. مزید خبریں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے PakAlerts.net.